یہ میری زندگی کی حقیقی کہانی ہے۔ میری چھوٹی بہن کی شادی ہوئی تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہمارے پڑوس میں ہی رہنے لگی۔ سردیاں آنے والی تھیں۔ ایک روز میرا بہنوئی ہمارے گھر آ کر مجھ سے کہنے لگا، باجی آپ میری پیٹی سے رضائی نکال کر بھروا دیں۔ وہ مجھے اپنے گھر اور پیٹی کی چابیاں دے گیا۔ جب میں نے پیٹی سے رضائی نکالی تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ پیٹی میں ناظرین السلام علیکم۔ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے اور جن خاتون کی حقیقی زندگی سے تعلق رکھتی ہے میں انہی کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ ہم دو بہنیں اور دو بھائی تھے۔ میں سب سے بڑی اور بھائی دونوں چھوٹے تھے۔ گھر میں دو وقت کی روٹی جیسے 30 سے پوری ہو رہی تھی۔ میری شادی ہو گئی، 4 برس میں سسرال میں رہی، پھر سال کی وفات کے بعد شوہر کے ساتھ گجرانوالہ آ گئی کہ یہاں ان کی ملازمت تھی۔ انہوں نے یہاں مکان کرائے پر لیا تھا۔ میرے شوہر اچھے تھے۔ یوں زندگی پرسکون گزر رہی تھی کہ ایک روز میں کھانا بنا رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ابھی محسن کے آنے کا وقت تو نہیں ہوا تھا۔ سوچا محلے کی کوئی عورت ہوگی۔ جب در کھولا تو میرے شوہر سامنے کھڑے تھے، مگر ان کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ شخص دروازے کی اوٹ میں ہو گیا۔ میرے شوہر اسے گھر لے آئے، پھر مجھے مخاطب کر کے کہنے لگے، آج دفتر سے جلدی آنا ہو گیا۔ اچانک مہمان آ گیا، میرا دوست ہے، یہ کیا کھانا تیار ہے؟ جی تقریباً تیار ہے، بس 5-7 منٹ اور لگیں گے۔ یہ کہہ کر میں کچن میں چلی گئی اور وہ دوست کو لے کر بیٹھک میں جا بیٹھے۔ میں نے کھانا لگا دیا۔ کھانا کھا کر محسن نے مہمان کو بیٹھک میں بڑی چارپائی پر آرام کرنے کو کہا۔ پھر وہ میرے پاس آ گئے اور مجھے اس دوست کے بارے میں بتایا کہ زاہد میرے بچپن کا دوست ہے۔ کافی عرصہ اس سے ملاقات نہ ہو پائی، بیچارہ آج کل برے حالات کا شکار ہے۔ اسے میرے بارے معلوم ہوا کہ میں یہاں تک ہوں تو اس لیے اب میرے پاس آ گیا۔ یہاں نہ تو اس کے رہنے کا ٹھکانہ ہے اور نہ ہی کوئی روزگار ہے۔ میں تو خود پریشان ہوں کہ اس کو کہاں ٹھہراؤں۔ میں نے شوہر کو پریشان دے کر کہا، آپ اسے بیٹھک میں ٹھہرا لیجیے۔ محسن بھی دراصل ایک طرح سے میری رضامندی لینا چاہ رہے تھے۔ ظاہر ہے مہمان کے کھانے پینے بستر وغیرہ کا انتظام تو مجھے ہی کرنا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اب میرے شوہر جیسے پرسکون ہو گئے۔ مجھے کہنے لگے، میں نے اسے تسلی دے دی ہے کہ جب تک تمہارے کسی روزگار کا بندوبست نہیں ہو جاتا تب تک تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ میرے پاس ہی رہ جاؤ اور روزگار تلاش کرتے رہو۔ اللہ نے چاہا تو رہنے کا ٹھکانہ، نوکری سب اس کی مہربانی سے ہو جائے گا۔ اگلے روز میرے شوہر نے گھر کی بیٹھک زاہد کے لیے خالی کر دی اور میں صبح و شام کھانا بنا کر اسے بھجوانے لگی۔ 2 ماہ تک وہ شخص ہمارے گھر مہمان رہا۔ اس نے بھی نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ میرے شوہر بھی اپنے جاننے والوں سے کہتے رہتے کہ میرے ایک دوست کو ملازمت کی اشد ضرورت ہے، اگر کوئی سلسلہ بنے تو مجھے بتانا۔ آخر ان کی کوششیں رنگ لے آئیں اور زاہد کو ایک محکمے میں مناسب نوکری مل گئی۔ اب مالی محتاجی دور ہو گئی تو وہ رہنے کا ٹھکانہ ڈھونڈنے لگا۔ اس نے میرے شوہر سے کہا کہ وہ اس لیے اس محلے میں کوئی رہائش کا بندوبست کر دیں تاکہ یوں اسے بھی ہمارا سہارا رہے۔ محسن نے ہماری مکان مالک سے اس بارے میں تذکرہ کیا تو انہیں دنوں ہمارے برابر والا مکان خالی پڑا تھا۔ اس عورت نے وہ گھر زاہد کو مناسب کرائے پر دلوا دیا۔ یوں اب وہ ہمارا پڑوسی بن گیا۔ اس کے پڑوس میں خود اس گھر کی مکان مالکن کی رہائش تھی۔ باقی سب کچھ تو ہو گیا، لیکن اب ایک مسئلہ اسے یہ درپیش تھا کہ اسے کھانا بنا کر دینے والا کوئی نہ تھا۔ اس کے لیے کھانا اب بھی ہمارے گھر سے جاتا تھا۔ میں بھی چاہتی تھی کہ وہ اپنا کوئی انتظام کر لے کیونکہ اب وہ بھی تکلف محسوس کرنے لگا تھا۔ محسن سے بھی کہتا تھا کہ بھابھی نے بہت تکلیف اٹھائی ہے، میں اب مزید ان کو زحمت نہیں دینا چاہتا۔ مجھے بھی تھا کہ اچھا ہی ہے کہ اب وہ خود کھانے کا کوئی بندوبست کر لے۔ ظاہری سی بات ہے، اپنے گھر میں تو انسان جیسے بھی بنا کر کھا لے، لیکن باہر والے کے لیے وقت پر اہتمام کی فکر تو کرنی ہی پڑتی۔ آخر میرے شوہر نے بھی اس سے مشورہ دیا کہ سب سے بہتر یہی ہے کہ اب شادی کر لو۔ کب تک کوئی تمہیں کھانا کھلائے گا اور آخر کب تک تم ہوٹل کا مضر صحت کھانا کھا پاؤ گے؟ اس پر وہ ہنس دیا اور کہنے لگا، یار محسن کیا کرنا ہے شادی کر کے؟ میرا کون ہے جو میری شادی کرائے گا؟ محسن کہنے لگے، بھائی یہ تو وہی بات ہوئی کہ نہ من تیل ہوگا اور نہ ناچے گی۔ مجھ سے چھوٹی جو میری بہن تھی وہ کچھ عرصہ سے بیمار رہنے لگی تھی۔ اس کی شادی کی عمر بھی نکلے جا رہی تھی کہ کوئی ڈھنگ کا رشتہ مل نہ پا رہا تھا۔ انہی دنوں میری بہن علاج کی خاطر گاؤں سے ہمارے گھر آئی ہوئی تھی۔ محسن نے مجھ سے ذکر کیا کہ اگر تم کہو تو میں نادیہ کے لیے زاہد سے بات کروں، لیکن پہلے اپنی ماں سے صلاح لے لوں۔ اگر وہ مان جائیں تو نادیہ کی شادی زاہد سے ہو سکتی ہے۔ میں اس سے بات کر لوں گا، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، لیکن محسن بالکل اکیلا ہے، اگر ماں باپ ساتھ ہوں تو اور بات ہوتی۔
اب ہمیں تو نہیں خبر کہ وہ کیسا آدمی ہے۔ محسن کہنے لگے، ارے بھائی نہایت شریف آدمی ہے وہ، ہم بچپن سے ساتھ رہے اور کھیلے ہیں، آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، 2 ماہ میں تم نے بھی اسے جانچ پرکھ ہی لیا ہوگا، کوئی بری عادت نہیں ہے اس میں۔ شادی کے بعد نادیہ بھی یہاں تمہارے پاس آ جائے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں امی سے بات کرتی ہوں، دیکھتے ہیں وہ کیا کہتی اس بارے میں۔ آپ پھر ہی زاہد سے بات کرنا۔ یوں میں نے امی سے بات کی کہ جو ان دنوں نادیہ کے علاج کے لیے اس کے ساتھ ہی میرے پاس آئی تھیں۔ وہ دکھی ہو کر کہنے لگی، کون ماں نہیں چاہتی کہ اس کی بیٹی وقت پر بیاہی نہ جائے؟ تمہیں تو پتہ ہے کہ 4 5 ماہ سے تمہاری بہن بیمار رہنے لگی ہے، تبھی یہاں لائی ہوں۔ اب وہ پہلے یہ ٹھیک تو ہو جائے پھر ہی کہیں شادی کر پائیں گے۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ ماں فکر نہیں کرو، یہاں علاج ہوگا تو ٹھیک بھی ہو جائے گی۔ آپ نے آخر اسے بیاہنا تو ہے، اس لیے محسن زاہد سے بات کر لیتے ہیں۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، تم دونوں خود سوچ سمجھ کر رشتہ طے کر لو، ہمارے مالی حالات کا بھی تم لوگوں کو علم ہی ہے۔ میں نے کہا اس کی آپ فکر نہ کریں، بس اگر آپ رضامند ہیں تو میں محسن سے بات کر لیتی ہوں۔ یوں میں نے محسن سے اور انہوں نے زاہد سے میری بہن کے رشتے کا تذکرہ کیا۔ جواب میں زاہد چپ رہا۔ محسن کہنے لگے، اس چپ کا کیا مطلب ہے یار؟ میری سالی دیکھی بھالی ہے، اپنے گھر کی لڑکی ہے، اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو منڈی ہلا دو، تیرا گھر بھی آباد ہو جائے گا اور کھانے پینے کی مشکلات سے بھی نجات مل جائے گی۔ پھر زاہد نے بھی کہا کہ جو تم بہتر سمجھو مجھے منظور ہے، اب تم ہی میرے بھائی بھی ہو اور دوست بھی۔ ہم بہن کے رشتے کی وجہ سے پریشان تھے، مگر بات اتنی جلدی بن جائے گی مجھے گمان بھی نہ تھا کہ کل تک جو مہمان تھا اب ہمارے گھر کا ایک فرد بننے جا رہا تھا۔ زاہد نے محسن سے یہ بھی کہا تھا کہ میری مالی حالت تم سے پوشیدہ نہیں ہے، ابھی ابھی میری نوکری لگی ہے۔ محسن کہنے لگے، اس کی تم فکر مت کرو، وہ سب انتظام ہو جائے گا، بس تم رضامند ہو تو پھر میں ساس سے بات کر لیتا ہوں۔ ہم نے بھی یہی سوچا کہ شادی کر لیتے، باقی نادیہ کا علاج بھی ہوتا ہی رہے گا، ہو سکتا ہے شادی کر کے وہ ویسے بھی ٹھیک ہو جائے۔ یوں زاہد کی شادی میری بہن سے ہو گئی۔ زیور کپڑا سب میں نے اپنی طرف سے بہن کو دیا، کیونکہ زاہد کے پاس بری اور زیور کے لیے رقم نہ تھی۔ لڑکی کی طرف سے شادی کا خرچہ بھی ہم نے ہی کیا۔ مجھے یقین تھا کہ نادیہ شادی کے بعد خوشی ملنے سے ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ مناسب وقت پر شادی نہ ہونے پر بار بار انکار ہونے جیسی صورتحال میں اکثر لڑکیاں نا امید ہو کر بیمار پڑ جاتی ہیں، اور ان کی بیماری کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اور پھر ہوا بھی یہی۔ شادی کے بعد نادیہ کی رنگت کھلنے لگی اور اب وہ تندرست اور خوش خوش دکھائی دینے لگی۔ میرے شوہر نے بھی یہی سوچا تھا کہ ان کی ذرا سی قربانی سے، یعنی شادی کا خرچہ اٹھانے پر، ایک طرف ان کے دوست کا گھر بھی بس جائے گا اور سسرالی بھی خوش ہو جائیں گے کہ ان کی بیٹی کو اچھا بر مل گیا ہے۔ شادی کے بعد زاہد اور نادیہ بہت خوش رہنے لگے۔ اس کی بیماری بھی ختم ہو چکی تھی، اب دن میں وہ میرے پاس آ جاتی اور شام کو اپنے گھر چلی جاتی۔ ہم بھی خوش تھے کہ چلو اچھا ہوا یہ بیل منڈے چڑھی۔ میرے شوہر سسرالیوں میں سرخرو تھے کہ سالی کو ایک بھائی بن کر بیاہا۔ سال بعد میری بہن نے ایک بچی کو جنم دیا جس کا نام جویریہ رکھا۔ وہ بہت پیاری صورت والی گول مٹول سی تھی۔ ہمارے گھر بھی کوئی بچہ نہ تھا کہ شادی کے اتنے سالوں بعد بھی ابھی تک میری گود ہری نہ ہوئی پئی تھی۔ میں اب جویریہ کو روز اپنے گھر لے آتی، گھنٹوں اپنے پاس رکھتی۔ ہر خالہ کی طرح مجھے بھی اپنی بھانجی بہت عزیز تھی۔ اپنی ماں سے زیادہ وہ ہمہ وقت میرے پاس رہتی، مجھ سے اتنی مانوس تھی کہ رات کو بھی یہیں سو جاتی، پھر ماں اسے سوئی میں اٹھا کر لے جاتی۔ اب وہ 2 سال کی ہو گئی تھی، میری اتنی عادی ہو چکی تھی کہ ایک دن بھی میرے بغیر نہ رہتی۔ خدا کی کرنی کہ میری بہن پھر سے بیمار رہنے لگی، علاج وغیرہ سے بھی کوئی افاقہ نہ ہوا۔ بالآخر اس کی بیماری اتنی بڑی کہ لاغر ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے کینسر تشخیص کیا۔ میں ہی اب بہن اور بھتیجی کو بھی دیکھتی اور سات بہنیں کو بھی کھانا دیتی۔ میری بہن ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گئی اور بالآخر 6 ماہ بعد چل بسی۔ جوان موت پر، ہر آنکھ اشک بار تھی، لیکن زاہد کا تو گھر ہی اجڑ گیا تھا اور ننھی بچی سب کو دیکھ کر اداس ہو جاتی۔ زاہد مرد تھا، لہٰذا روزی تو کمانا تھی، تبھی اس نے جویریہ کو مکمل طور پر میرے سپرد کر دیا کہ اب یہ آپ ہی کی بچی ہے، آپ نے ہی اس کی پرورش کرنی ہے۔ ظاہری سی بات، بہن کی وفات اور بھانجی کے بن ماں ہو جانے پر میں بھی بہت رویا کرتی تھی۔ میرے شوہر بھی افسوس کرتے تھے کہ ان کے دوست کی قسمت کی گھر بس کر بھی اجڑ گیا تھا۔ اس عرصہ میں محلے میں کسی کو پتہ نہ چلا کہ ہم آپس میں رشتہ دار ہیں یا غیر۔ میری بہن نے اپنی وفات سے 2 روز قبل زاہد سے وعدہ لیا تھا کہ میری بچی کو باجی کو دے دینا اور خود جہاں مرضی چاہے شادی کر لینا۔
وقت گزرتا رہا، بالآخر سال بعد میں نے اور محسن نے زاہد کو مشورہ دیا کہ وہ دوبارہ شادی کر لے، بچی تو ہمارے پاس ہے، وہ اپنا گھر بسا لے۔ مگر اس نے انکار کر دیا، اس کا کہنا تھا کہ بس اب میں شادی نہیں کروں گا، جو میری قسمت میں تھا مجھے مل گیا، اب میں ایسے ہی زندگی گزار لوں گا۔ کچھ عرصہ بعد مجھے حیرت تب ہوئی جب مجھے محلے کی ایک دو عورتوں سے پتہ چلا کہ وہ گھر کی مالکن سروری کے گھر بھی آتا جاتا ہے۔ سروری کا شوہر سعودی عرب کمانے گیا ہوا تھا اور وہ گھر میں بچوں کے ساتھ اکیلی رہتی تھی۔ میں نے ان عورتوں کی باتوں پر زیادہ توجہ نہ دی، ہم نے کچھ اور لوگوں سے بھی ان دونوں کے بارے میں چہ مگوئیاں سنی۔ بالآخر ایک روز محسن نے زاہد سے پوچھ ہی لیا، مگر وہ آگے سے برہم ہو گیا، کہنے لگا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لوگ تو بس یوں ہی بات کا پتنگڑ بنا لیتے ہیں۔ اس بیچاری عورت کا شوہر پردیس میں ہے، بچے چھوٹے ہیں، اسے جب کوئی باہر کے کام وغیرہ کروانے ہوں تو مجھے کہلوا دیتی ہے اور میں کر دیتا ہوں۔ بس اتنی سی بات ہے جس پر لوگ ہمیں بدنام کر رہے ہیں۔ میرے شوہر یہ سن کر خاموش ہو رہے، حالانکہ کچھ لوگوں نے یہ تک کہا کہ سروری بیگم رات کو بھی زاہد کے گھر آتی جاتی ہے، اسے یوں آتے جاتے محلے اور پڑوس کے لوگ نے دیکھا تھا۔ سردیاں آ گئیں، میں نے پیٹی سے رضائیاں نکال کر نہیں بھروائی۔ ایک روز جب زاہد ہمارے گھر آیا تو یوں ہی رضائیوں کی بات چلی کہ میں نے بتایا کہ میں نے آج ہی بھروائی ہے۔ یہ سن کر زاہد مجھ سے کہنے لگا، باجی میں تو خود رضائی بھروانے سے رہا، آپ میری رضائی بھی دھلوا کر بھروا دیں، مجھے بھی رات کو سردی محسوس ہونے لگی ہے، اب رضائی کے بغیر گزارا نہیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں بھروا دوں گی۔ زاہد کو اس وقت محسن کے ساتھ کہیں باہر جانا تھا، اس لیے میں نے کہا تم مجھے گھر اور پیٹی کی چابیاں دے جانا، میں جا کر رضائی نکال لوں گی۔ اس نے مجھے چابیاں دے دیں اور میں اسی روز گئی اور بستروں والی پیٹی میں سے رضائی نکالنے لگی۔ جو ہی میں نے نیچے والی رضائی نکالنے کے لیے اوپر والی باہر نکالی، اس کے ساتھ ہی اندر سے کچھ تصویریں اور ہاتھ سے لکھے خط بھی نکل کر فرش پر گر پڑے۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، یہ سروری بیگم کے محبت نامے تھے جو زاہد کے نام تھے، اس کے ساتھ ہی دونوں کی ایک ساتھ لی گئی تصویریں تھیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ دونوں باہر بھی کہیں ملتے تھے، ایک شادی شدہ عورت اور دو بچوں کی ماں جس کا خاوند اسے سکھ پہنچانے کی خاطر پردیس میں تھا۔ اس کے ایک غیر آدمی سے اس قسم کی جان پہچان دیکھ کر مجھے پڑوسن سے بہت نفرت محسوس ہوئی، ساتھ ہی اپنے بہنوئی کے اچھے کردار کے بارے میں میرے دل میں جو رائے تھی وہ بھی زمین بوس ہو کر گر پڑی۔ میں تو لوگوں کی باتوں پر یقین نہ کرتی تھی اور زاہد کو نہایت نیک چلن اور با کردار شخص سمجھتی تھی۔ ان خطوط میں ہمارے گھر کے بارے الٹی سیدھی باتیں بھی کی گئی تھی۔ پہلے تو مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا کروں، پھر میں وہ سارے خطوط اور تصویریں اٹھا کر اپنے گھر لے آئی۔ ادھر جب زاہد کو خیال آیا کہ کہیں رضائی کے ساتھ مجھے اس کے کارنامے بھی معلوم نہ ہو گئے ہوں، تو اس نے پیٹی کو کھول کر دیکھا، وہاں کوئی خط یا تصویر نہ پا کر اسے یقین ہو گیا کہ وہ میں اٹھا لائی ہوں۔ وہ ہمارے گھر مجھ سے پوچھنے آیا، پھر میرے بتانے پر الٹا بہت ناراض ہوا، ہم میاں بیوی سے جھگڑ پڑا اور ساتھ ہی اپنا زیور جو اس نے ہمارے پاس رکھا تھا طلب کیا، اس کے ساتھ ہی جو اس نے رقم ہمارے پاس امانت کے طور پر رکھی تھی وہ بھی ہم سے لے لی۔ یہی نہیں، اگلے روز اپنی بچی بھی ہم سے لے گیا، ہم سے بول چال بند کر دی اور حیرت یہ کہ بچی کو سروری بیگم کے سپرد کر دیا۔ میرے لیے یہ سب کچھ بے حد تکلیف دہ تھا، بچی آنکھوں کے سامنے ساتھ والے گھر میں روتی رہتی اور ہم اسے اپنے پاس نہیں لا سکتے تھے۔ وہ مجھے اپنی امی کہہ کر بلاتی تھی، اب وہ امی امی کی دہائیاں دیتی رہتی اور میں دیوار سے ادھر کی اس کی پکاریں سن کر روتی اور تڑپتی رہتی۔ محسن سے بھی میرے یہ حالات دیکھی نہیں جاتی تھی، آخر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ زاہد سے لڑنے کی بجائے ہم گھر ہی تبدیل کر لیں، کہ نہ بچی کی آواز ہمارے کانوں تک آئے گی اور نہ ہی جھگڑا ہوگا۔ ہمارا صرف یہی قصور تھا کہ ہم نے زاہد کو سمجھایا تھا کہ وہ ایک غیر عورت سے غلط مراسم نہ رکھے، وہ کسی اور عورت سے شادی کر لے، ہم خود اس میں اس کی مدد کر دیں گے، مگر وہ یوں محلے میں کسی کی بیوی کے ساتھ، کیونکہ یہ بہت بری بات تھی اور بری باتوں کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ بس ہماری یہی نصیحت اسے ہم سے عداوت پر لے آئی۔ جس روز ہم گھر چھوڑ کر جا رہے تھے، محلے کے کئی لوگ ہمارے گھر آئے، سب نے پوچھا کیا بات ہے اور آپ لوگ مکان کیوں تبدیل کر رہے ہو؟ اتنے برسوں کا ساتھ ہے، آپ اچھے لوگ تھے، نہ جانے اب کیسے لوگ کرایہ دار آئے۔
محسن انہیں کیا وجہ بتاتے، بس یہی کہا کہ مجبوری ہے اس لیے جا رہے ہیں۔ وہ کچھ سامان لے کر گاڑی کے ساتھ چلے گئے، باقی سامان اور مجھے انہوں نے دوسرے چکر میں لے کر جانا تھا۔ ان کی غیر موجودگی میں سروری ہمارے گھر آئی اور مجھ سے جھگڑا شروع کر دیا۔ وہ خام خام میرے گلے پڑتی جا رہی تھی۔ محسن جب واپس آئے تو دیکھا کہ میرا اچھا خاصا جھگڑا سروری بیگم سے ہو چکا ہے۔ جب کسی معاملے میں عورتیں بول پڑیں تو بات جلدی ختم نہیں ہوتی۔ یوں ہمارے جھگڑے پر محلے کی عورتیں جمع ہو گئی۔ سب نے کہا 10 سال تم لوگ یہاں رہے، آپس میں کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا، آخر کیوں اب گھر چھوڑ کر جا رہے تھے اور اب جھگڑا بھی ہو گیا۔ تب میں پھٹ پڑی کہ یہ عورت اپنے محبت نامے مانگ رہی ہے جو اس نے میرے بہنوئی زاہد کو لکھے ہیں، مگر جو یہ میرا حال کر رہی ہے میں اب اسے بالکل نہیں دوں گی۔ اگر دوں گی تو زاہد کو دوں گی، کیونکہ میں نے اس کی بستروں والی پیٹی سے اٹھائے تھے۔ آخر یہ مانگنے والی کون ہوتی ہے؟ اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں آتا تو سارے خطوط اور تصویریں آپ کو بھی دکھا سکتی ہوں۔ میرے یہ کہنے سے تو جیسے طوفان ہی آ گیا اور بات مار کٹائی تک پہنچ گئی۔ جب محسن گھر پہنچے تو ہماری مار کٹائی اور ہاتھا پائی ہو رہی تھی۔ محسن مجھ سے کہنے لگے، اسما، مجھے تمہاری نادانی پر بہت افسوس ہے۔ جب میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ جھگڑا نہ کرنا اور خطوں کی کوئی بات منہ سے مت نکالنا، تو یہ بات تمہارے منہ سے کیوں نکل گئی؟ اصل میں مجھے تو اپنی ننھی بھانجی سے جدائی کا بے حد غم تھا جو اب اس عورت کے قبضے میں تھی۔ جب وہ عورت اس کی کچھ بھی نہیں لگتی تھی، کچھ نہ ہو کر بھی وہ بچی کو میرے پاس نہیں آنے دیتی تھی، بس اسی غصے کے رد عمل نے مجھ سے ایسی بات کھلوا دی۔ ہم نئے مکان میں چلے گئے، مگر میں یہاں آ کر قطعی خوش نہ تھی۔ ایک تو میرے خود کے شادی کے 13-14 سال بعد بھی اولاد نہ تھی، پھر جسے بیٹی بن کر پالا وہ بھی چھین لی گئی۔ یہ بھی دکھ تھا کہ وہ سروری جیسی عورت کے قبضے میں تھی۔ میں اس نئے گھر میں بے حد اداس اور بجھی بجھی سی رہتی تھی۔ جویریہ کی جدائی اور بہن کی وفات نے مجھ پر بہت اثر ڈالا تھا، اور وہ میری مرحومہ بہن کی نشانی تھی۔ چند ماہ تو میں اس غم میں اس قدر گھلتی رہی کہ بیمار پڑ گئی۔ آخر ایک روز ضبط نہ کر سکی، تبھی اپنے پرانے محلے چلی گئی۔ جوں ہی رکشا پرانے گھر کے قریب رکا، میں نے دیکھا کہ جویریہ دروازے کے پاس باہر کھڑی تھی۔ اس نے فوراً مجھے پہچان لیا اور امی کہتی دوڑتی ہوئی آ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ اس کے والہانہ محبت سے بے قابو ہو کر مجھے جانے کیا سوجی کہ دل پر قابو نہ رہا۔ میں آنا فانا اسی رکشے میں اسے اپنے ساتھ بٹھا کر گھر لے کر آ گئی۔ وہ بھی میرے ساتھ آ کر بہت خوش تھی۔ جب محسن گھر لوٹے تو یہ واقعہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے مجھے برا بھلا کہا اور کہنے لگے کہ تم نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ اب تمہارا بہنوئی ہم پر اپنی بیٹی کے اغوا کا کیس درج کروا دے گا۔ میں تو بچی کو محبت میں اٹھا لائی تھی، مگر ادھر زاہد تھانے بھاگ دوڑ میں لگ گیا، کیونکہ آس پڑوس کی عورتیں بھی دیکھ رہی تھیں کہ جب میں زاہد کی بیٹی کو رکشا میں بٹھا کر لے جا رہی تھی، پس میرے بہنوئی نے ہم پر بچی کے اغوا کا کیس درج کروا دیا۔ تبھی میرے شوہر بھاگے ہوئے اس کے پاس گئے کہ یار ایسا نہ کرو، جانتے تو ہو میری بیوی تمہاری بچی سے کتنا پیار کرتی ہے۔ وہ محبت سے مجبور ہو کر بھانجی کو ذرا دیر کے لیے لے آئی تھی۔ میں خود ابھی اسے واپس پہنچانے آ رہا تھا، تم پریشان نہ ہو اور نہ ہی بات تھانے تک لے کر جاؤ۔ مگر زاہد بضد کہ تھانے چلو، اب بس بات وہیں ہوگی۔ بڑی مشکل سے منت سماجت کر کے محسن نے اسے اس امر سے باز رکھا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، کل صبح ہی ہم تمہاری بچی کو تمہارے حوالے کر دیں گے۔ بالآخر زاہد مان گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم بچی کو 1-2 دن اپنے پاس رکھ لو تاکہ میں کیس کو ختم کرا دوں۔ 2 دن گزرے تھے کہ دوپہر کے بعد جب ابھی محسن دفتر سے آئے ہی تھے کہ ہمارے دروازے پر دستک ہوئی۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ زاہد بہت گھبرایا ہوا کھڑا تھا۔ اس کے تن پر لباس بھی موزوں نہیں تھا، نہ ہی پاؤں میں چپل تھی۔ محسن اس کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ اسے اندر لے آئے اور پھر اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، خیریت تو ہے؟ زاہد کہنے لگے نہیں یار، خیریت نہیں ہے۔ تم ٹھیک کہتے تھے کہ برے کام کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ میں تو بری طرح پھنس گیا ہوں، مجھے اب صرف تم ہی بچا سکتے ہو۔ محسن نے اسے پانی پلایا، اپنے کپڑے پہننے کو دیے اور تسلی بھی دی کہ جو کچھ بھی ہمارے درمیان ہوا تھا اس سے قطع نظر میں تمہاری ہر طرح سے مدد کروں گا، بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے؟ تب زاہد نے بتایا کہ آج دوپہر میں سروری کے ساتھ اپنے گھر میں موجود تھا کہ اچانک بغیر اطلاع اس کا شوہر گھر میں آ گیا۔ میں نے دروازے کی کنڈی صحیح طرح سے نہیں لگائی تھی۔ وہ خاموشی سے ذہن میں سے ہوتا ہوا کمرے میں ہمارے سروں پر آن پہنچا۔ ہم تو بے خوف بیٹھے تھے کہ اس کا شوہر تو باہر ملک میں ہوتا تھا، اب یہ اچانک آفت نازل ہوئی تو ہمارے دماغ سن ہو کر رہ گئے۔
دراصل وہاں اسے ادھر ادھر سے معلوم تو ہو رہا تھا کہ اس کی بیوی کے کسی اور شخص سے مراسم ہے، مگر وہ کچھ قانونی مسائل کے باعث وہاں سے آنے سے قاصر تھا۔ مگر آج وہ بغیر اطلاع کیے ہی آ گیا۔ گھر پہنچا تو اس کے بچوں نے بتایا کہ ماں ساتھ والے مکان میں انکل زاہد کے گھر گئی ہے۔ بچوں کو خبر تھی کہ ان کی ماں اکثر دوپہر میرے گھر آ جاتی تھی اور ان سے کہتی تھی کہ گھر کا دھیان رکھنا، کہیں باہر مت نکلنا۔ جب اس شخص نے اپنی بیوی کو میرے بہت قریب دیکھا تو چراغ پا ہو گیا۔ میں تو وہاں سے کسی طرح بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اس نے پتہ نہیں اپنی بیوی کو کتنا مارا۔ محلے والے اکٹھے ہو گئے تھے۔ میں تو اب اس جگہ جانے سے ڈرتا ہوں۔ میرے مکان کا دروازہ بھی کھلا ہی پڑا ہے، وہاں سب سامان، نادیہ کا زیور اور میری نقدی جمع پونجی موجود ہے۔ تم ہی کسی طرح اس محلے میں جا کر پتہ کرو کہ کیا ہوا ہے۔ میں تو اب کسی صورت وہاں نہیں جا سکتا، وہ لوگ مجھے ماریں گے۔ اس کا شوہر نہ جانے کیا کرے۔ میرے شوہر نے اسی وقت موٹر سائیکل نکالی اور پرانے محلے چلے گئے۔ وہاں جا کر صورتحال دیکھی، جان بوجھ کر زاہد کے مکان کی کنڈی بجائی، مگر وہاں کوئی ہوتا تو بولتا۔ اتنے میں وہاں دو چار آدمی اکٹھے ہو گئے، شاید وہ طاق میں تھے کہ وہ آئے تو اس سے دو ہاتھ کریں۔ محسن نے ان سے کہا کہ آپ لوگوں کو تو پتہ ہے کہ زاہد کا مجھ سے جھگڑا ہو گیا تھا، اسی وجہ سے میں یہاں سے گھر بھی چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ آج کسی کام سے ادھر سے گزرا رہا تھا۔ دراصل کام یہ تھا کہ زاہد نے اپنی بچی کے اغوا کا پرچہ ہم میاں بیوی پر درج کروایا تھا، جبکہ میری بیوی اپنی بھانجی کو محبت کی وجہ سے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ میں اسی سلسلے میں زاہد سے ملنا چاہتا تھا، مگر یہاں تو صورتحال کچھ اور ہی معلوم ہوتی ہے۔ وہاں موجود سروری کے شوہر کے رشتہ داروں نے محسن کو بھی خوب گالیاں دی کہ وہ تمہارا رشتہ دار تھا، اب تم ہی اس کا سامان یہاں سے اٹھا کر لے جاؤ، ورنہ ہم اس کے سامان کو آگ لگا دیں گے۔ ہم کسی صورت اس کو دوبارہ ادھر دیکھنا نہیں چاہتے، ورنہ اب خون خرابہ ہوگا۔ غضب خدا کا کہ وہ بے غیرت انسان ایک شریف آدمی کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کی نقب لگا رہا تھا۔ محلے کے دوسرے دو چار آدمی کہہ رہے تھے کہ سروری کا شوہر تو شاید آج بیوی کو قتل کر ڈالتا اگر ہم نے درمیان میں پڑھ کر اس عورت کو نہ بچا لیا ہوتا۔ وہ کافی زخمی تھی جب اسے اسپتال لے کر گئے تھے اور اب اس کا شوہر تھانے بیٹھا ہے۔ ہم نے گواہی دی کہ میاں بیوی کا کسی معمولی گھریلو بات پر جھگڑا تھا، اس لیے بات رفع دفع کر دیں۔ ہم نے زاہد کا نام نہیں آنے دیا کہ بدنامی تو امجد یعنی سروری کے شوہر کی ہی ہوتی، ورنہ امجد بیچارہ جو اتنے عرصے بعد دیار غیر سے بچوں کے لیے خوشیاں کما کر لایا تھا، اس کے بچے باپ کی شفقت سے محروم ہو جاتے۔ آپ اسی وقت اس کا مکان خالی کر دیں اور سامان لے جائیے، پولیس کے چکر میں پڑ گئے تو اور زیادہ یہاں مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ چونکہ محسن نے ہی زاہد کو یہ مکان کرائے پر دلوایا تھا اور سب جانتے تھے کہ یہ دونوں رشتہ دار بھی ہیں، وہ میرے شوہر پر بھروسہ کرتے تھے، ان کی عزت بھی کرتے تھے۔ ہم بہت عرصہ اس محلے میں رہ چکے تھے۔ محسن کی ساکھ بھی اچھی تھی کہ لوگوں نے ان سے کوئی جھگڑا نہ کیا۔ میرے شوہر نے ان لوگوں سے وعدہ کیا کہ یہ کام ہو جائے گا، مگر فکر نہ کریں۔ فی الحال میں سامان لے جا کر اپنے گھر امانت رکھ لیتا ہوں اور زاہد اب ادھر کبھی نہیں آئے گا۔ اچھا ہوا آپ لوگوں نے پولیس میں ایسا بیان نہ دے کر ہماری عزت رکھ لی، ورنہ تو سچ ہے کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا۔ اسی طرح کچھ معزز محلے داروں کی موجودگی میں محسن نے زاہد کا سامان اٹھایا اور رسید بھی لکھ کر دی تاکہ معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ اس کے بعد وہ بھی اس محلے میں نہیں گئے اور زاہد نے تو خود کو کچھ عرصہ روح پوش ہی رکھا۔ سروری کو اس کے شوہر نے طلاق تھما دی اور وہ دو بچوں کے ساتھ اجڑ کر بیٹھ گئی۔ اس دوران جویریہ میرے پاس بہت خوش تھی، مگر سال بعد مجھے ایک اور بڑا دھچکا لگا ہوا، یوں کہ ایک روز اچانک زاہد ہمیں بتائے بغیر جویریہ کو سکول سے لے جا کر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ میرے شوہر نے اس کی ملازمت کی جگہ پر بھی پتہ کروایا، مگر وہ نوکری چھوڑ چکا تھا۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ میری خاطر محسن نے ہر اس جگہ پتہ کروایا کہ جہاں انہیں زاہد کے ہونے کا امکان تھا، مگر وہ نہ جانے اسے لے کر کہاں چلا گیا تھا۔ میرے دل کو اس کے بنا ایک لمحہ بھی قرار نہ تھا۔ میں اب رو رو کر افسوس کرتی تھی کہ کاش میں اسے یوں ماں کی طرح نہ پالتی تو مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا۔ یا اللہ پاک میری گود ہی ہری کر دے دے کہ میں یوں ممتا کو نہ ترستی۔ آج اس واقعے کو 7 سال ہونے کو آئے ہیں اور میرے شوہر بھی وفات پا چکے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ کسی کی گود اولاد سے خالی نہ رکھے۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔